الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وخلیفته ووارث علمه، علم الولی وتولی آخرین. بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد، فقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: یا علی انت منی بمنزلت راسه من الجسد. صلوات. بیٹھے کافی سارے ہیں، ایک بار سب مل کے نعرہ تکبیر. جتنا اللہ کو بلند سمجھتے ہیں، جتنی محبت ہے، ایک بار پھر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جتنی عظمتیں دل میں رسول خدا پہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری. بر محمد و آل محمد مل کے بلند صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد. میں نے آپ کے سامنے اس نبی کا فرمان پڑھا جس کے لمحہ لمحہ کو اللہ نے قرآن بنایا. مکے آیا تو قرآن بنایا، مدینے آیا تو قرآن بنایا. میں عرض کر رہا تھا اس نبی کا فرمان پڑھا جس کے لمحہ لمحہ کو اللہ نے قرآن بنایا. قرآن تو قصیدہ ہی مصطفیٰ کا ہے. اللہ نے چہرہ دیکھا تو فرمایا والشمس والضحاہا. جو قرآن سننے کے عادی ہیں، چہرہ دیکھا تو فرمایا والشمس والضحاہا. زلفیں دیکھیں تو فرمایا واللیل اذا یغشاہا. بات یہاں پہ نہیں ٹھہری. میں عرض کر رہا تھا قصیدہ قرآن اللہ نے مصطفیٰ کی شان میں بنایا. اللہ نے اگر چھاتی کو دیکھا تو فرمایا الم نشرح لک صدرک. پشت کو دیکھا تو فرمایا ووضعنا عنک وزرک. جب بوجھ دیکھا تو فرمایا الذی انقض ظہرک. جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سے جن کی محبت ہے، فقط بات یہاں تک نہیں. اللہ نے جب دیکھا کہ رسول نے پتھریاں اٹھا کے مشرکوں کو ماری، اذ رمیتا وما رمیتا ولکن اللہ رما. فرماتے رسول تو نے ماری نہیں، یہ اللہ نے ماری ہے. زبان کو دیکھا تو فرمایا وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ. وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے. اس نبی کا میں نے فرمان پڑھا جو سید الانبیاء، سید الرسل. کہتے ہیں کہ یا علی تیری نسبت مجھ سے وہ ہے جو سر کی جسم سے ہے. تو جو ہے یا علی تیری نسبت مجھ سے وہ ہے جو سر کی جسم سے ہے. بعض لوگوں سے نہ برداشت ہوتا تھا. علی سوالی کھڑا ہوا. بڑے مقامات پہ لوگوں نے سید الانبیاء پہ ان کے سامنے اعتراض کیے. کبھی حارث بن فاری آتا ہے تو پتھر نازل ہوتا ہے، سائلہ سائلن بعذاب واقع. قرآن سے پڑھ رہا ہوں بھائی، قرآن ہی پڑھ رہا ہوں. اب سید الانبیاء نے حدیث پڑھی. میں عرض کر رہا تھا کچھ لوگوں سے نہ برداشت ہوتا تھا علی. اب سید الانبیاء نے جو نسبت دی، سوالی کہتا ہے یا رسول اللہ یہ تو سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ میری آنکھ ہے.
کیسی نسبت دے دی؟ یہ تو سنا ہے کہ کہتے ہیں یہ میرا دایاں بازو ہے، یہ میرا بایاں بازو ہے، یہ میری آنکھیں ہیں، یہ میرا دل ہے. اتنی مثالیں لوگ دیتے ہیں. پورا جسم تھا یا رسول اللہ، سارے سے کیوں نسبت دے دی؟ سید الانبیاء نے کہا ہے سوالی تو ہی بتا، اگر بندے کی آنکھیں نہ ہوں بندہ زندہ رہ سکتا ہے؟ سلام آپ کی سماعتوں کو جو نتیجے تک پہنچنے لگے ہیں. جس کی آنکھیں نہ ہوں بندہ زندہ رہ سکتا ہے. جی یا رسول اللہ بندہ زندہ رہ سکتا ہے. سید الانبیاء نے فرمایا بتا، اگر بندے کے ہاتھ نہ ہوں زندہ رہ سکتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ رہ سکتا ہے. فرمایا اگر بندے کے پاؤں نہ ہوں زندہ رہ سکتا ہے؟ یا رسول اللہ رہ سکتا ہے. سید الانبیاء جسم کے اعضاء کچھ گنوانے لگے، کبھی آنکھوں کو گنوایا تو کبھی ہاتھوں کو گنوایا تو کبھی پاؤں کو گنوایا. جسم کے اعضاء گنواتے گئے. اب سید الانبیاء اپنی اصل بات کی طرف آگے کہنے لگے، اے سوالی تو بتا، اگر جسم کے اوپر سر نہ ہو بندہ زندہ رہ سکتا ہے؟ کہتے نہیں یا رسول اللہ بندہ زندہ نہیں رہ سکتا. سمجھ آ گئی، جس جسم کے اوپر سر نہ ہو وہ جسم مردہ ہے. سید الانبیاء نے بتایا کہ جس دین میں مصطفیٰ ہو مرتضی نہ ہو وہ دین مردہ. میں بتانا چاہتا ہوں عظمت مصطفیٰ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تیرے دین میں مصطفیٰ ہو مرتضی نہ ہو، تیرا دین ہی مردہ ہے. اب علی ابن ابی طالب کو کوئی کم عظمت تو نہیں ملی؟ کیا ایک ہی حدیث فرمائی؟ علی کو کبھی دیکھا کہ ایک ضربت ماری تو فرمایا ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. کبھی علی کی طرف دیکھا تو اتنی عزت و عظمت کا مالک ملا علی. فرمایا العلی مال حق، الحق ما علی. جدھر حق ہے ادھر علی ہے، جدھر علی ہے ادھر حق ہے. کبھی فرمایا اب عزت علی دیکھیے، کبھی فرمایا العلی مال قرآن، القرآن ما علی. علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ بولنا نہیں. علی کا دشمن فقط علی کا نہیں، علی کا دشمن دشمن قرآن بھی ہے. کبھی فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمہ وعلی بابها. علی کے فضائل پڑھتے گئے. کبھی فرمایا یا علی انت وشیتک هم الفائزون یوم القیامہ. اب علی کی عظمتیں پڑھ رہے ہیں مصطفیٰ. کبھی ضربت پڑھ رہے ہیں تو کبھی دروازہ بتا رہے ہیں، کبھی حکمت کا دروازہ، کبھی علم کا دروازہ. اب سید الانبیاء علی کی شان بیان کرتے کرتے اتنے جو فضائل بیان کیے ہیں. اب آئے مصطفیٰ وہ جو بغیر وحی کے نہیں بولتا. ابھی عرض کر رہا تھا، قرآن کی آیت کا ٹکڑا پیش کیا میں نے آپ کے سامنے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. قرآن کی آیت اعلان کر کے کہہ رہی ہے کہ مصطفیٰ وہی بولتا ہے، مصطفیٰ وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے. تو لوگوں کہیں بھول نہ جانا کہ بھائی سمجھ کے فضیلتیں پا رہا ہے، بھول نہ جانا کہ دماغ سمجھ کے فضیلتیں پا رہا ہے. نہیں لوگوں، قرآن کہتا ہے یہ وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے. علی دے فضائل جو پردہ بھی ہے مرضی نال نس پڑے اس آنکھیں تا پڑے. علی کی عزت و عظمت فانظر، دیکھو علی کی طرف. فانظر دیکھنا علی کے چہرے کی طرف. فرمایا عبادت ہے. ذکر علی عبادت، ذکر بھی عبادت ہے. مجھے نہیں پتا کون علی کا ذکر سننا پسند کرتا ہے کون نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور پتا ہے سید الانبیاء بتاتے ہیں علی ابن ابی طالب سے کوئی بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، کوئی محبت نہ کرے گا مگر مومن. اب کبھی علی کا ذکر عبادت،
کبھی علی کا لکھنا عبادت، لکھوانا عبادت، سامعین کبھی سننا عبادت، کبھی سنوانا عبادت۔ ذکر علی سننا بھی عبادت، سنانا بھی عبادت، لکھنا بھی عبادت، لکھوانا بھی عبادت۔ اب اتنے فضائل مصطفیٰ پڑھ رہے ہیں، احادیث پڑھ رہے ہیں، میری ایک فطرت ہے مومنین پریشان نہ ہونا، میں اپنی باتیں کم کرتا ہوں، یا قرآن پڑھتا ہوں یا فرمان پڑھتا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ یا قرآن پڑھوں یا فرمان پڑھوں۔ ایک صلوات پڑھیں۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہر محمد آل محمد صلوات۔ اور چھوٹی سی عزت نہ سمجھنا علی کی۔ بچوں کے لیے آپ پلاننگ کرتے ہیں کہ ابھی آپ 2015 میں اگر جو بزرگان بیٹھے ہیں، آپ سے میری بات ہے، جو والدین بیٹھے ہیں ان سے خاص کر میری بات ہے، جوان بیٹھے ہیں ان سے بھی توجہ کرنا ہے۔ آپ لوگ پلاننگ کرتے ہیں کہ میرا بچہ ابھی اتنے سال کا ہے، آپ سوچ رہے ہوتے ہیں میں نے اس کے لیے مکان کب بنانا ہے۔ بچہ ابھی چھوٹا سا ہے، تھوڑا سا بڑا ہو گیا، آپ نے سوچا میں نے اس کے لیے سکول کون سا منتخب کرنا ہے۔ بچہ بڑا ہو گیا، آپ نے سوچا اب یونیورسٹی کون سی انتخاب کرنی ہے۔ اب بچے کے لیے، آپ دنیاوی زندگی کے لیے آپ کر رہے ہیں پلاننگیں، آپ کر رہے ہیں سوچیں۔ اللہ قرآن میں بتا رہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اچھائیاں دنیا کی بھی مانگ، وفی الآخرۃ حسنہ، اچھائی آخرت کی بھی مانگ۔ ایک چیز نہ بچوں کو دینا، دنیا کی بھلائی بھی دینا، آخرت کی بھلائی بھی دینا۔ اب قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا، اب میں آپ کو ایک بطول کا نسخہ بتانا چاہتا ہوں جس میں دنیا کی بھی بھلائی، آخرت کی بھی بھلائی۔ بچوں کو ضرور دیجیے گا، کچھ نہ دینا، بھلائی یہ والی ضرور دے کے جانا۔ رسول کی بیٹی بطول ام ابیہا فرماتی ہیں کامیابی کا نسخہ جس میں دنیا کی بھی بھلائی، آخرت کی بھی بھلائی۔ اب سیدہ فرماتے ہیں ان السعید حق السعید قل السعید، شک نہیں، پکی ٹھکی بات ہے، بے شک وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ ان السعید، کامیاب ہے وہ شخص، قل السعید، ادھورا کامیاب نہیں، مکمل کامیاب ہے وہ شخص۔ ان السعید حق السعید قل السعید، یہ نہ بھولنا کہ دھوکے سے کامیاب بنا، حقیقی کامیاب ہے وہ شخص۔ بڑے سارے لوگ یہاں پہ پاکستانیوں کے حقوق کھا کے، عوام کے حقوق کھا کے، مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا کرا کے، اور اچانک ایسا ہوتا ہے کچھ سازشوں کے تحت بیرون ملک چلے جاتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے۔ یہ تو فقط ہے تمہاری سوچ، یہ ہے دھوکے والی آپ کی کامیابی۔ یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ آخرت کے لیے آپ نے کچھ اور اکٹھا کر لیا۔ اب بطول باہر بتا رہی ہے حقیقی کامیاب ہے وہ شخص، حقیقی کامیاب ہے وہ شخص، مکمل کامیاب ہے وہ شخص، بے شک وہ کامیاب ہے شخص۔ کون؟ فرماتے من احبا علی ابن ابی طالب فی حیاتہ و بعد مماتہ، اگر زندگی میں مرتضیٰ کی مل گئی، اس وقت اس کی ولادت ہو گئی تو علی کی محبت رکھتا تھا، وہ بھی کامیاب ہو گیا۔ آج سے لے کر قیامت تک، بعد مماتہ، علی کے جانے کے بعد قیامت تک آنے والے لوگوں، بولنا نہیں، یاد رکھنا حقیقی کامیابی اسی کے لیے جس کے دل میں محبت ہے۔ ایسے نہیں، نعرہ ایک مل کے لگوائیں، پتہ چلے کہ یہاں علی والے۔ حقیقی کامیابی۔ اور فرمایا ان الشقی، سعید کے متضاد ہوتا ہے بدبخت، خوش بخت کے مقابلے میں بدبخت، کامیاب کے مقابلے میں ہوتا ہے بدبخت، ناکام۔ ان الشقی حق الشقی قل الشقی، فرماتے ہیں کوئی شک نہیں، بدبخت ہے وہ شخص، حقیقی بدبخت ہے وہ شخص، مکمل بدبخت ہے وہ شخص۔ کون؟
من ابغض علی ابن ابی طالب فی حیاتہ و بعد مماتہ، اگر علی کی زندگی میں تھا علی سے بغض رکھا، یا علی کی زندگی سے لے کر قیامت تک کسی دور میں آیا علی سے بغض رکھا، بس تو ہی مکمل بدبخت ہے۔ کچھ نہ دینا بچوں کو۔ میں کہا کرتا ہوں اگر کوئی شخص اپنی اولادوں کو مربحہ زمینیں دے جائے، بینک بیلنس، کوٹھیاں، محل، کاریں، زمینیں، جدادیں، سب کچھ دے جائے، میں کہتا ہوں اگر ولایت علی نہیں دی تو دیے ہی کچھ نہیں۔ اولاد کو ولایت علی نہیں دی تو دیے ہی کچھ نہیں۔ لیکن کہا کرتا ہوں اگر کسی شخص نے اپنی اولاد کو نہ زمینیں دی، نہ بینک بیلنس دیے، نہ کوٹھیاں دی، نہ محل دیے، نہ کاریں دی، کچھ بھی نہ دیا، اپنی اولاد کو جولیوں میں پروان چڑھاتے ہوا اگر ان کی سینے میں، ان کے دل میں آپ نے محبت علی، ولایت علی رکھ دی، تیری اولاد جیسا امیر ہی کوئی نہیں۔ سب سے امیر شخص وہ جس کے دل میں ولایت علی۔ علی ابن ابی طالب کو اتنی عزتیں، مقام، شرف ملے، لیکن علی نے کبھی فخر نہیں کیا۔ میں صحیح ایک مجلس بڑی کامیاب پڑھ رہے ہیں، بڑی مجلس پڑھی ہے سائیں، بڑی دعوت ملی ہے سائیں، بڑا کمال کر دیتا ہے سائیں، بڑے لوگ مطمئن ہوں سائیں، ایک مجلس پڑھ کے فخر کرندہ بیٹھے، یار کیا کمال ہے، میرا بیٹا بن گیا، کتنی میں نے محنت کرائی کہ میرا بیٹا اتنے مقام پہ فائد ہو گیا، میرے بیٹے کو بڑی جاب مل گئی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم فخر کرتے ہیں۔ علی کو جو اتنے فضائل ملے، سید الانبیاء نے کہا کہ یا علی انت وشیتک هم الفائزون یوم القیامہ، علی تو آج بھی کامیاب ہو گیا، قیامت نہیں آئی، امتحان نہیں ہوا، رزلٹ نہیں آیا، پہلے رسول نے بتایا علی تو بھی کامیاب ہو گیا، تیرے شیعہ بھی کامیاب ہو گئے، علی تو بھی کامیاب ہو گیا، تیرے پیروکار بھی کامیاب ہو گئے۔ لیکن علی نے فخر نہ کیا جب فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، فخر نہ کیا جب فرمایا انا دار الحکمہ ولی بابها، فخر نہ کیا جب اللہ نے قرآن میں آیت بھیجی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت، علی کی ولایت پہ اعلان مکمل ہو گیا، علی کی ولایت پہ اعلان مکمل ہو گیا۔ علی نے فخر نہ کیا کہ اتنی عزت مل گئی، رسول کو یہ قرآن میں اللہ نے یہ واضح اعلان دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اگر پیغام نہیں پہنچایا، تو نے پیغام نہیں پہنچایا، رسالت کا کوئی کام نہ کیا، دھمکی دی اللہ نے کس کے لیے؟ علی کی ولایت کا اعلان کر، ہاتھ پکڑ کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا۔ علی نے فخر نہ کیا، اللہ نے جبرائیل کے ذریعے کہا علی وجہ اللہ، علی ید اللہ، علی عین اللہ، علی لسان اللہ، علی جنب اللہ، علی عظم اللہ، علی کے فضائل اللہ پڑھاتا رہا، علی نے فخر نہ کیا۔ اب سید الانبیاء فضائل بڑھتے جا رہے ہیں، قرآن فضائل بڑھتا جا رہا ہے، خدا فضائل پڑھاتا جا رہا ہے، اب علی نے منصب دینے شروع کر دیے، اللہ نے علی کو ولیوں کا سردار بنایا، علی نے فخر نہ کیا، اللہ نے علی کو جنتی بیٹے عطا کر دیے، جنتی نہیں جنت کے سردار بیٹے عطا کر دیے، علی نے فخر نہ کیا، اللہ نے علی کو جنت کی عورتوں کی سردار بیوی عطا کر دی، علی نے فخر نہ کیا، اللہ نے علی ابن ابی طالب کو وہ بھائی عطا کیا جو نبیوں کا سردار، جو رسولوں کا سردار، لیکن علی نے فخر نہیں کیا۔ جو علی کی شان سننا چاہتے ہو، جو علی کے مقام سننا چاہتے ہو، جن کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی کہ علی ابن ابی طالب سے کچھ غیر معصوم افضل ہے، میں کہتا ہوں لے آؤ کوئی غیر معصوم ایسی فضیلتوں کا مالک ہے تو لے آؤ، جس کا بھائی نبیوں کا سلطان ہو، جو خود ولیوں کا سردار ہو، جس کے بیٹے جنت کے سردار ہو، جس کی بیوی جنت کی عورتوں کی سردار ہو، کوئی آئے تو لے آؤ، جو جبرائیل کا استاد ہو لے آؤ، ہم علی کو چھوڑ کے اس کو افضل مانتے۔ اتنی فضیلتیں اللہ نے عطا کر دی کہ علی نبی کا وصی بن گیا، اخی بن گیا، بھائی بن گیا، اب نبی علی ولیوں کا سردار بن گیا، بیٹے جنت کے سردار بن گئے، بیوی جنت کی عورتوں کی سردار بن گئی۔ علی کو اتنی عزت و عظمت ملی کہ سلونی سلونی کا دعویٰ کرنے لگا، کہنے لگا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو جو پوچھنا ہے، زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے راستے علی جانتا ہے۔ لیکن علی نے کبھی فخر نہ کیا، ایک مقام آ گیا، ایک عظمت آ گئی، ایک عزت آ گئی، ایک شرف آ گیا۔ علی نے کہا جب فخر کیا، فرمایا الہی کفا بعزا ان اکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون لی ربا، پروردگارا علی کی عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ علی تیرا عبد ہے، اور فخر کے لیے اتنا کافی تو اللہ علی کا رب ہے۔ نعرہ حیدری۔
فخر کر رہے ہیں کہ تو رب ہے، اور میں کہوں نہیں علی تو عبد نہیں، تو رب ہے۔ علی اللہ کو رب کہے، میں علی کو رب کہوں۔ جب قبر میں جائے گا بدبخت، تجھ سے سوال ہوگا بتا، قبر میں جب تجھ سے پوچھے جائے گا مان ربوں کا، تو وہاں پہ کہے گا اللہ ربی یا علی ربی۔ یعنی ایسی سازشوں کے تحت ہمارے اندر باتیں پہنچائی جا رہی ہیں کہ کچھ خالی آپ کو دو طبقے بتا دوں جو مسلمانوں کے اندر غلط ہیں۔ ایک شیعہ کہلواتے ہیں، شیعہ ہے نہیں، اور ایک طبقہ سنی کہلواتا ہے، سنی ہے نہیں۔ ایک طبقے نے شیعوں کو بدنام کیا، ایک طبقے نے سنیوں کو بدنام کیا۔ شیعہ حقیقی بھی اہل بیت کے نام پہ جان دیتے ہیں، سنی بھی جان دیتے ہیں۔ سنیوں کو بدنام کیا انہوں نے جو بغض اہل بیت رکھتے ہیں، سنی تو جان دیتے ہیں، اور شیعوں کو انہوں نے بدنام کیا جو اہل بیت کو خالق کی صفات میں ملاتے ہیں، انہوں نے شیعوں کو بدنام کیا۔ شیعہ اور سنی بھائی بھائی ہیں، یہ ایک دوسرے کا کوئی دشمن نہیں ہے۔ علی ابن ابی طالب بتا رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں مالک اللہ، عزت کے لیے اتنا کافی، تیرا عبد، فخر کے لیے یہی کافی کہ تو میرا رب۔ علی بتا رہے ہیں لوگوں سمجھنا، علی جانتے تھے 1400 سال کے بعد کچھ سازشیں ہوں گی۔ میں پہلے ہی بتا دوں لوگوں، وہ جانتا نہیں تھا جو سلونی کا دعوے دار تھا۔ علی کی کوئی کم عزت یہ نہ سمجھنا فقط شیعوں کی کتب میں علی کے فضائل ہیں، سنیوں کی کتب بھی علی کے فضائل سے بڑی بڑی ہیں۔ ایک صحیح بخاری اور ترمذی میں روایت موجود ہے، عظمت علی لکھی ہے، علماء اہل سنت نے عظمت علی لکھی، کہتے ہیں کہ اب سید الانبیاء منبر پہ بیٹھے ہیں، مجمع سے مخاطب ہیں، فرماتے ہیں کوئی شخص ہو، عبد خدا ہو، عبادت کرے، قیام کرے، عود کرے، رکوع کرے، سجود کرے، اور تھوڑا سا نہیں، فرماتے مثل ما قام نوحا، اس کی عمر نوح نبی جتنی ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے سے حضرت نوح کی عمر 900 سال یا 2500 سال کی روایت گزری، اب 50-60 سال کی زندگی مشکل سے گزارنے والوں، اب عمر ہے حضرت نوح نبی جتنی۔ اب رسول کہتے ہیں عبادت، قیام، قعود، رکوع، سجود کر رہا ہے، عبادت ہی عبادت، اور عمر نوح نبی جتنی، اتنی عبادت کرے، اور پھر فرماتے ہیں احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اور فرماتے ہیں قتل صفا بین والمروہ، صفا اور مروہ کے درمیان، صفا اور مروہ کے درمیان قتل ہو جائے، بے جرم ہو جائے۔ پریشان نہ ہو، یہ پرچی آتی ہے زیادہ پڑھنا یا کام پڑھنا، یہی ہوتا ہے نا، یا کوئی موضوع یہ جاتا ہے۔ پریشان نہ میں انشاءاللہ اپنے ٹائم میں ختم کروں گا۔ سارے علماء کرام اور موجود ہیں، تو ان کی عزت ہم نہ کریں گے تو کون کریں گے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب علی ابن ابی طالب کی شان میں یہ حدیث، بس یہ حدیث پڑھنی ہے، بس 2 جملے مصیبت کی۔ اب سید الانبیاء نے کہا قعود کرے، قیام کرے، رکوع کرے، سجود کرے، عمر ہو۔ میں عرض کر رہا تھا صحیح بخاری اور ترمذی میں روایت موجود ہے، قیام، قعود، رکوع، سجود کرے، 2500 سال اللہ کی عبادت کرتا رہے، اور صفا اور مروہ کے درمیان بے جرم قتل کر دیا جائے، جرم نہیں ہے، بے جرم قتل کر دیا جائے، مقدس پہاڑیوں کے درمیان قتل کر دیا جائے۔ اب سید الانبیاء فرماتے ہیں، اور اس کو قتل کرنے کے بعد اس کو کعبہ کے قریب، اتنا اس کی نزدیک قبر ہو، کعبے کا غلاف اس کی قبر کو مس ہو رہا ہو، اتنی فضیلتوں کا مالک، اتنی عزت و عظمت کا مالک، اور پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر گیا تھا، ساری زندگی عبادت میں خرچ کر گیا۔ اب سید الانبیاء فرماتے ہیں فقط ایک چیز اس کے اندر نہ تھی، علی کی محبت نہ تھی، لم یشم ریح الجنہ ولم یدخلها، یا علی اگر دنیا میں تجھے بھونکتا تھا جنت تو کیا خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا۔ علی کی عزت و عظمت ہے، لیکن بس مومنین کرام علی کو پہچانا نہیں لوگوں نے۔ یتیم پرور تھا علی، یتیموں کو پالتا تھا، 19 کو علی کی بیٹیوں کو یتیم کرنے کے لیے ضربت ماری، اجرکم اللہ۔ اس کی صدا بلند ہوئی ہے، آپ مرحوم کے لیے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، مجمع بہت زیادہ تھا،
ہزاروں کا بھی اگر کسی کے جنازے میں 20,000 کا بھی مجموع، سب نہیں روتے، رو وہ رہے ہوتے ہیں جن کا تعلق زیادہ ہوتا ہے یا معرفت زیادہ ہوتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ علی یتیم پرور تھا، اس کی بیٹیوں کو یتیم کرنے کے لیے 19 کو ضربت لگی۔ اجرکم اللہ زادارو، علی کو ظالم نے ضربت مرضی سے نہیں ماری، پلاننگ سے ماری گئی۔ 18 کو آئے بیٹی کے ہاں، روزہ افطار کیا، رات کو تسبیح پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کبھی سورۃ یاسین پڑھتے ہیں، کبھی کھلے آسمان کے نیچے جاتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور علی یہ سارے جملے پڑھ کے آزاد ہوئے۔ ایک بڑا درد والا جملہ کہتے تھے اے رات گواہ رہنا، علی ساری راتوں کو سویا نہیں، عبادتوں میں گزارتا تھا علی۔ آزاد علی گئے مسجد، پہنچے مسجد، وقت مختصر ہے، میں مختصری کروں گا انشاءاللہ۔ علی مسجد جانے لگے تو بیٹی نے راستہ روکا، کہا بابا آج اتنا پریشان ہے؟ کہا ہذہ اللیلۃ التی قد وعدت، بیٹی وعدے والی رات جو آ گئی، اجرکم اللہ زیادہ رو، وعدے والی رات آ گئی۔ اب بدخو نے راستہ روکا تو بیٹی نے بدخو کو ہٹانے کی کوشش کی تو باپا نے کہا بیٹی ابھی ان کو نہ ہٹاؤ، ابھی ان کی صدائیں بلند ہیں، تھوڑی دیر کے بعد میری بیٹیوں کی بلند ہونی ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کی بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے آزادارو۔ اب علی نے یہ کہا نا تو بیٹی کہنے لگی آخر بیٹی تھی، آپ جانتے ہیں بیٹی کو باپ سے کیا محبت ہوتی ہے۔ آزادارو بیٹی نے کہا بابا یہ کیا کہہ رہے ہیں، بابا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو بابا نے کہا میری بیٹی علی کی زبان سے حق جاری ہونا تھا، وہ ہو گیا۔ اجرکم اللہ آزادارو۔ اب علی ابن ابی طالب مسجد گئے، جب مسجد میں گئے تو جا کے ابن ملجم اس کو بھی جگایا، کہا وقت نماز ہے، اٹھو نماز پڑھو۔ اب دشمن کو بھی علی جگا رہا ہے کہ نماز نہ چھوڑنا، بتاؤ ہم چاہنے والوں کو علی کہے گا کہ تم چھوڑ دو؟ ازادر کبھی نماز نہ چھوڑنا۔ ازادر دشمن کو علی نے جگایا، اذان ہو گئی، سب کو بیدار کر لیا علی نے۔ ازادر اب درد والا جملہ سنو گے، علی ابن ابی طالب نے نماز پڑھانا شروع کی۔ ابھی پہلا سجدہ تھا، ظالم نے تلوار کو کھینچا۔ ازادر ابھی دوسرا سجدہ تھا پہلی رکعت کا، اور ظالم نے تلوار کو کھینچ کے قدم بڑھاتے ہوئے علی کی گردن پہ، علی کے سر پہ ایک ایسا وار کیا نا، ازادر جبرائیل اعلان کر کے کہہ رہا تھا قد قتل امیر المومنین، وہ لوگوں مومنوں کا امام مارا گیا۔ ازادارو اب اس روایت کے جملے ہیں کہ جب یہ اعلان آیا نا، یہ اعلان سب کوفہ والوں نے سنا، مرد بھی دوڑنے لگے مسجد کی طرف، مستوریں بھی دوڑنے لگی مسجد کی طرف۔ ازادارو جن کو علی دودھ پلاتا تھا وہ بچے بھی دوڑنے لگے مسجد کی طرف۔ لیکن یقین کر لو ایک گھر میں بیٹی جناب زینب نے پردہ اٹھایا، شریعت کا برقع اٹھا کے جا رہی تھی، جب دروازے پہ گئی نا تو برقع شریعت نے اتنا مجبور کیا، رک گئی علی کی بیٹی۔ ازادر ایک ایرانی عالم کہتا ہے علی کی بیٹی دروازے پہ آتی پھر چلی جاتی، آتی پھر چلی جاتی، کہتے 70 مرتبہ علی کی بیٹی آئی۔ ازادر جب آخری بار آئی دروازہ قدرت سے کھول کے کہنے لگا علی کی بیٹی تو آتی ہے پھر چلی جاتی ہے، تو آتی ہے پھر چلی جاتی ہے، آخر وجہ کیا ہے، تو جاتی کیوں نہیں؟ ازادر کہتی ہے اگر میں مسجد چلی گئی اور میرا بابا مرنے سے پہلے مر جائے۔ اجرکم اللہ ازادر پہنچے، جناب عباس بھی پہنچے، جناب حسن بھی پہنچے، اب سارے بیٹے پہنچ گئے، محمد حنفیہ بھی پہنچے۔ ظالم نے ایک ضربت ماری اور بھاگ گیا، ازادر ایک ضربت مار کے فرار ہو گیا۔ آخر وجہ کیا تھی؟ وہ جانتا تھا اس کا عباس بھی موجود ہے، اور اس کا حنفیہ بھی موجود ہے، اور اس کا حسن بھی موجود ہے۔ ازادر ہائے غریبی حسین کی، ظالم ایک ضربت مارتا تھا، سانسیں لیتا تھا، ضربت مارتا تھا، سانسیں لیتا تھا۔ ازادر ضربت مار کے خیمے دیکھتا
ضربت مار کے خیمے دیکھتا. کسی ظالم نے پوچھا ضربت بھی مارتا ہے خیمے کیا دیکھتا ہے؟ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں حسین کی بہن صابر کی تری. اجرکم اللہ زادارو. علی ابن ابی طالب کو ضربت لگ گئی. کہا جاتا ہے کہ علی کے پاس جب امام حسن پہنچے ہیں نا, وہ امام حسن نے بابا کو زخمی حالت میں دیکھا تو ایک دعا مانگی کہ اللہ تعالی موت, کاش کہ میں مر گیا ہوتا بابا کو زخمی نہ دیکھتا. انہوں نے کہا میرے آقا حسن تو نے بابا کو ایک ضربت لگتی ہوئی دیکھی اور تم موت کی زدائی کر رہے میرے آقا. آؤ نا کربلا میں بابا کو ایک ضربت نہیں ضربوں پہ ضربت لگی, وزادر نیزوں پہ نیزے لگ گئے, تیروں پہ تیر لگ گئے, وزادر حسین زخمی تھا, خیمے لٹ گئے. ابھی آقا سجاد نے موت نہیں مانگی, وزادارو اپنی آنکھوں سے دیکھا پھپھیوں کے ہاتھوں میں رسیاں ڈال گئی. وزادارو ابھی موت نہیں مانگی, وزادارو بے پلانے اونٹوں پہ سوار کرایا گیا, ابھی موت نہیں مانگی. وزادارو تازیانے مارنے لگے ظالم, موت نہیں مانگی. لیکن ایک مقام آ گیا, وزادارو جب دیکھا شام میں کمینوں کا رش ہے, کمینوں کا مجمع ہے, تبل بجانے والے تبل بجا رہے ہیں اور بگل بجانے والے بگل بجا رہے ہیں. اور خدا کا واسطہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں جب آپ شادیاں رخصت کر رہے ہیں اپنے گھروں میں ڈھول نہ بجانے دیا کرے زادار. اور یہ علی کی بیٹوں کے دشمنوں نے بجایا تھا. وزادارو اب تبل بج رہے ہیں, بگل بج رہے ہیں, کمینے ناچ رہے ہیں. علی کی بیٹی چلنا چاہتی ہے, رش زیادہ ہے. وزادار رش میں گر پڑی علی کی بیٹی. اب آقا سجاد نے کہا اے اللہ کاش میری ماں نے نہ جنا